خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ خارج کے سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دوسرا، ریاست کے ساتھ مل کر اس ناصور کو انجام تک پہنچائیں۔ تیسرا راستہ، اگر دونوں آپشن پر عمل نہیں کرتے تو ریاست کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ سندھ اور پنجاب میں گورننس کی وجہ سے حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ حکمرانی کے خلاف کی قیمت فوجی جوان اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ کے پی میں ہر سال قدرتی آفات آتی ہیں، پیسہ وہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اربوں روپے ملتے ہیں، سیکیورٹی استعداد کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ دہشت گردی کے خلاف باقی صوبے NFC کا 1% اپنا حصہ کاٹ کر دیتے ہیں، وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے آپریشن نہیں، بات چیت کریں۔ ایک فرد اور جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانی میں رکاوٹ ہے۔ مجرمانہ بیانی کی قیمت فوج ادا کر رہی ہے۔ اپنی گھٹیا سیاست اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں۔ فرد واحد کی ذات ریاست سے بڑی ہے تو قبول نہیں۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج نہیں ہیں، اور اس نے بات چیت کی، اس کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو۔ کیا ان سے بات کریں جو ہندوستان کے ساتھ دن رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں؟ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے تو غزوات نہ ہوتے۔ غزوہ بدر میں بھائی بھائی کے سامنے تھا۔ اہم یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ۔ یہ جانتے ہیں دہشت گردی میں اخوان شہری ملوث ہیں۔ ریاست کہتی ہے اخوانوں کو واپس بھیجیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کرتے رہیں گے۔ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور شواہد بھی۔ پاکستان پر کابل میں حملے کے الزام کے سوال پر DG ISPR کا جواب، کہا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بیسز فراہم کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ افغان حکومت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو مقابلہ کیسے کرنا۔ دہشت گردی کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا۔ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اکسانا بھی ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ مارکا حق میں بھارت کا منہ کالا ہوا، لیکن اس نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب بھارت پاکستان مخالف پراکسیز پر دگنی فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے DG ISPR آبدیدہ، کہا یہ KP کے بچے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کی۔ شہداء پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں۔ بتایا خیبر پختونخوا میں 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ گزشتہ 10 سال میں رواں سال سب سے زیادہ خارجیوں کو جہنم حاصل کیا۔ رواں سال اب تک 10,115 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، 970 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے۔ جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق DG ISI ہیں۔ سب کو اندازہ ہونا چاہیے اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ DG ISPR نے بتایا یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ افواج پاکستان میں دفاع کے لیے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ کورٹ مارشل میں تاخیر کی پرواہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔
برطانیہ میں جھوٹا الزام لگانے کی سزا دی گئی، کیا ایسی کوئی مثال پاکستان میں ملتی ہے؟ ڈی جی ISPR کہتے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا اور سزائیں دینے کے لیے طاقتور عدالت نظام کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تو کوئی بھی کسی پر الزام لگا دیتا ہے۔ واقعات اور منصوبہ بندی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ افواج پر حملے، شہداء کے مقامات جلائیں اور پھر وہ بچ جائیں تو اس ملک کے عدالت نظام پر بڑا سوال نشان ہے۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کیا بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ بھارت سے اجازت لے کر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ بھارت شکست کی خفت مٹانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا۔ کالعدم TTP سے حساب برابر کریں گے، پھر دیکھتے ہیں افغان حکومت کیا کہتی ہے۔ کالعدم TTP کے ساتھ سکور سیٹل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو کابل کے راستے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بانی پیچائی نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بانی پیچائی کی بلیک میلنگ کی کوشش کا بھی جواب دیا جائے گا۔ PTI کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں بڑی شدید گروپنگ ہے، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات، اس بات کے چانسز ہیں کہ پارلیمانی پارٹی گروپنگ کا شکار ہو کے کوئی ایک گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ خیبر پختونخوا PTI میں بہت گروپنگ ہے۔ ہو سکتا ہے PTI کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ الگ ہو جائے۔ 20-30 لوگ الگ ہو گئے تو انہیں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا سلمان اکرم کے بقول علی امین بانی کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، اس لیے ہٹایا۔ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بیڈ گورننس اور کرپشن ہوئی ہے۔ بانی PTI دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کسی کی بھی حکومت ہو انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں ان کا خاتمہ پاکستان کا حق ہے۔ افغانستان کو کہہ دیا ہے دہشت گردی اور تعلقات ساتھ نہیں چل سکتے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ صبح جاری کیا جائے گا۔ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کے مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے اور علی امین کے خلاف تحریک اعتماد پیش کرنے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صوبائی صدر جنید اکبر شریک ہوئے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی، اسد قیصر، عاطف خان، مصدق عباسی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو تو بیوقوف نہ بنائیں۔ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سے لکھنا چاہیے، اور ہاتھ سے جو نا وہ لکھنے کی تکلیف جو نا انہوں نے صرف اپنے سائن اور اس کے نیچے تاریخ میں انہوں نے وہ کی ہے۔ ابھی تک تو جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے قانونی طور پر وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ٹائپ کیا گیا ہے، ہاتھ سے نہیں لکھا گیا۔ قانون کے مطابق استعفیٰ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے۔ UUI سینٹر کامران مسلح کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو کہا علی امین گنڈاپور کے استعفے میں بانی PTI کی ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بانی اب PTI کے چیئرمین ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کم از کم خیبر پختونخوا کی عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ نون لیگ کے رہنما اختیار ولی نے کہا علی امین 3 خواتین کی لڑائی کا شکار ہو گیا، وہ بشرا بی بی، علیمہ خانم اور مشال یوسفزئی کو بددعائیں دیتے رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی۔ 30 بھارتی اسپانسرڈ خارجی جہنوات سے۔ ISPR کے مطابق کامیاب آپریشن دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ ہے۔ آپریشنز کے دوران مرکزی سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ 7 اکتوبر کو لیفٹیننٹ کرنل جنرل طارق، میجر طیب راحت سمیت بہادر افسران جامع شہادت پہنچ گیا تھا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک فوج بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
پنجاب میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش، عوامی اجتماعات اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند، راولپنڈی اسلام آباد کے شاہراہیں سیل، پولیس تعینات، جڑواں شہروں میں تاحکم ثانی موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، لوگوں کو نقل و حرکت میں مشکلات کا سامنا، پنجاب یونیورسٹی میں آج ہونے والے LLB امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ IG پنجاب عثمان اربن نے لاہور سمیت صوبے بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلعت چودھری کا فیض آباد کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ محسن نقوی نے کہا کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی اور شہر پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ IG اسلام آباد کمشنر اور دیگر حکام بھی ہمراہ تھے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کی پریس کانفرنس، کہا TLP احتجاج کے بجائے فساد پھیلا رہی ہے، غزہ معاہدے پر فریقین خوش ہیں تو اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتھا کیل والے ڈنڈے اور شیشے کی گولیوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ 1 درجن سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے۔ جتھا لا کر اسلام آباد میں تماشا لگانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔